میں نے ایک ایکسپیرئنس اپنی بہت کلوز فرینڈ کے گھر کا کیا تھا, اور میں وہ ساری زندگی وہ ملال وہ دکھ نہیں جائے گا اندر سے. کیا آپ کو پہلے سے ہی محسوس ہو گیا تھا کہ ان کے گھر پہ کچھ ہے؟ اصل میں اتفاقاً گئی لیٹ, میں سمجھتی ہوں کہ شاید میں پہلے چلی جاتی تو کوئی اللہ کا بندہ ایسا ٹریٹمنٹ ہو جاتا. ہوا یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کو بیگ بھجوانا تھا دبئی, تو میں وہ سامان دینے ان کے گھر گئی شام میں. تو میری اپنی فرینڈ سے ملاقات ہوئی, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی نیک دل, بہت ہی ادھر لاہور میں ہی رہتی ہوں. لاہور میں ہی رہتی تھی. تو میں ان کے گھر گئی, تو میں گھر سے جب نکلنے لگی تو مجھے کوئی شدت سے کوئی چیز نے پریشان کیا. میں نے اس کو کہا گھر پہ سب خیریت ہے, سب ٹھیک ہے, تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے, خیریت ہے, تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں کہہ رہی ویسے ہی پوچھ رہی ہوں. اچھا کوئی آپ کسی سے پوچھ ہی سکتے ہیں نا. میں پوچھ کے واپس گھر آ گئی. بولنے تو وہم آ جائے گا دل ہاں, میں کسی میں کے. دوپہر کا ٹائم تھا, کوئی 4-5 بجے کا ٹائم. تو میں گھر پہنچی تو کچھ مغرب کے بعد نا مجھے میری فرینڈ کا فون آیا, اسی فرینڈ کا. اس نے مجھے کہا تم نے یہ کہا تھا, مجھے بتاؤ تم نے کیوں کہا تھا. میں کہ نہیں مجھے بس, میں کہ اگر سب ٹھیک ہے تو بس چھوڑ دو. کہتی نہیں سب ٹھیک نہیں ہے. وہ جانتی ہوں گی نا کہ آپ محسوس کر لیتی ہیں. ہاں, اس کو میرے سب قریبی لوگوں کو آلموسٹ پتہ ہی ہے. تو مجھے اس نے کہا کہ نہیں سب صحیح نہیں ہے ساتھیہ, تم میرے گھر آ سکتی ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ چلتے ہیں ان کی طرف. ہم رات کے ٹائم کے ان کے ڈنر کے بعد ان کے گھر گئے, تو ماشاء اللہ ان کے جوان 2 بیٹے 6-6 فٹ کے, اور ان کے بیٹے کی بھی نئی شادی ہوئی تھی. وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے نیچے ڈائننگ ٹیبل پہ. تو مجھے انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے کہا تھا, آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا ہوا کیا, آپ بتائیں نا مسئلہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں نا بہت پریشانی ہو رہی ہے, بچی بیاہ کے جب یہ نئی بہو آئی ہے, اوپر والے پورشن میں اس کا کمرہ سیٹ تھا, تو وہاں اس پہ کسی مخلوق نے اٹیک کیا. اور اس کے بعد سے ہمارے گھر میں بڑے عجیب واقعات. ان کے کچن کے باہر ایک پیڑ تھا جہاں نا 2-3 کالی بلیاں تھیں جو بہت روتی تھیں. تو انہوں نے کہا کیا تنگ آ کے وہ کوئی دودھ میں نا تھوڑا سا زہر ملا کے کہ یہ بلیاں بہت اپسیٹ کرتی ہیں, روتی ہیں, انہیں دے دیا. اچھا بلیوں نے پیا, بلیاں مر گئیں. انہوں نے بلیاں وہی صحن میں دفنا دی. تو اگلی صبح وہی بلیاں پھر بیٹھی ہوئی درخت کے نیچے. ایسا موویز میں ہوتا ہے, کسی ایک بندے سے بات کر رہے ہو اور آپ سے کراس کر کے جاؤ تو آگے وہی بندہ آپ کو مل جاتا ہے. تو وہ کافی ڈر گئے. اس کے بعد نا ان کو اندازہ ہو گیا, گھر میں انہوں نے تیتر سنا ہے, تیتر جادو وغیرہ ان چیزوں کو مطلب جان لیتا ہے. جو اس قسم کا برڈ لے کے آتے تھے اس کی وہ مر جاتا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا, اچھا میں جب بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے پتہ چل رہا تھا کہ کہاں کہاں اس ٹائم حرکت ہو رہی ہے. اوپر والے پورشن سے وہ سب بڑے خوف زدہ تھے. تو میں نے کہا مجھے اوپر والا پورشن دکھائیں گے جہاں پہ اس چیز نے اٹیک کیا. اب یقین مانے 6-6 فٹ کے لڑکے, کوئی میرے ساتھ اوپر جانے کو تیار نہیں تھا, لائٹ جلانے کو تیار نہیں تھا, اتنے خوف زدہ تھے. بہرحال میں نے, ان کی بہو نے مجھے لائٹ نیچے سے ہی آن کر دی. میں گئی اوپر. آپ نہیں ڈرتی؟ نہیں, میں اللہ کے سوا نہیں ڈرتی کسی سے. بلکہ میں بتاؤں میرے جو زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ جن بھوت ان مخلوق سے زیادہ نا مجھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے. انسان آپ کی کہانیاں سن کے مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگ گیا ہے. اچھا میں اوپر گئی, میں دیکھی, اب مجھے سمجھ آ گئی. وہ مخلوق میں نے کچن میں کھڑی ہوئی دیکھ لی. وہ مخلوق اس طرح کی تھی, ریچھ کی شیپ کا انسان تھا, مطلب ریچھ کی جسامت ٹائپ نا, لیکن ہیومن کی باڈی, اس پہ ریچھ کی طرح لمبے لمبے کالے بال, اور صرف ایک آنکھ تھی چہرے پہ نا پیلے رنگ کی, اور کافی بڑی آنکھ. اپیرنس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کوئی شیطانی مخلوق ہے. ظاہری بات ہے. اور اس نے مجھے دیکھ کر نا, اچھا پھر پتہ کیا, اس کی طاقت کا اندازہ مجھے ایسے ہوا کہ وہ بہت اسٹرانگ, اس کی جو وائبس, جب وہ مجھے دیکھ رہا تھا نا تو مجھے لگتا تھا اس کی پاور مجھے کھینچ کے لے جائے گی اس کی طرف. بہرحال میں نا مسلسل کیا کیا آپ نے اس ٹائم؟ میں نے پریٹینڈ کیا کہ میں نے نہیں دیکھا, حالانکہ اس کو پتا تھا میں دیکھ چکی ہوں. میں نے پورے گھر کا ایک راؤنڈ لیا, اوپر والے پورشن کا, کچن میں کھڑا وہ نظر آ گیا. اور انٹرسٹنگلی جب میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو جس ڈائننگ ٹیبل پہ سب بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ کافی بڑی کھڑکی تھی جو پچھلے صحن میں ان کے لان میں کھلتی تھی. اس کھڑکی کے ساتھ اسی طرح کی شکل کے اس سائز سے لے کے اس سائز تک مخلوق بیٹھی نا, ایسے باتیں سن رہی تھی ان کی. یعنی وہ پوری فیملی تھی؟ پوری فیملی تھی. وہ جب میں نے دیکھا نا کہ وہ فیملی کا میں نے حجم دیکھا اور ان کے اثرات دیکھے,
میرا ان سے پہلا کویشچن تھا کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اتنے سالوں میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کرائے کا گھر ہے. تو میں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ یہ گھر چھوڑ دیں, کیونکہ ان کے مسائل, ان کی بہو اور بیٹے کے, میں نے کہا یہ نا گھر کو بسنے نہیں دے گا, اور یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ, اور اس حد تک یہ گھر میں بس چکی ہے اور پرانی رہ رہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. میں نے اپنی فرینڈ کو خاص طور پہ کہا کہ سب سے زیادہ ٹائم گھر میں وہ گزارتی تھی اور اس کو کافی مسئلے ہو رہے تھے. تو بہرحال اچھا ہوتا ہے کہ لوگ جانتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن شاید ہمارا لیٹ گو کرنے کی عادت ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, باتیں ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے. لیکن میں بتاؤں کہ یہ سب چیزیں ہیں, اور اگر کوئی نیگیٹو چیز ہے, اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے, طریقہ بھی بتایا ہے. ہم عام لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ جھوٹے تعویذ دے دیتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کون آگے صاحب علم ہے. یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ جیسا کہ آپ نے گھر چھوڑنے کا مشورہ دیا, تو اکثر ہم سنتے ہیں اور یہ دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ کسی عامل کو بلاتے ہیں ان جنات کو بھگانے کے لیے. کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ بھاگ جاتے ہیں؟ دیکھیے ایسے عامل بہت ہی کم ہیں, اور یہ جو کاروبار بنا کے بیٹھے ہیں نا, پیسے لیتے ہیں, بڑی بڑی رقوم وصول کرتے ہیں, یہ ان کا دھندا ہے. اللہ نے قرآن میں ہر اس مسئلے کا علاج دیا ہے. ہاں کوئی صاحب قرآن جو علم قرآن کو جانتا ہے, قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے, وہ آپ کو گائیڈ لائن ضرور کر سکتا ہے اس میں. تو میں نے ان کو مشورہ صرف اس لیے دیا تھا کہ اب جس حد تک وہ اندر پھیل چکے تھے کہ کوئی کسی عامل کے ہاتھ چڑھ جائیں گے, کوئی اس طرح ہوگا, تو بہتر ہے کہ یہ اگر گھر چینج کر سکتے ہیں تو جان چھڑوا لیں. آسان طریقہ تھا اور جلد از جلد ہونے کا. بہرحال وہ انہوں نے چینج کرتے کرتے کافی ڈیلے کر دیا, اور ایسا ہوا کہ میری فرینڈ جو ہے وہ بیمار رہنے لگی بہت, اور اس کی بیماری جو ہے بظاہر ڈاکٹرز کو کوئی کہے پینکریاز کی ہے, کوئی کچھ, 8 مہینے وہ بہت شدید بیمار رہی. ایک دن اس کے بیٹے نے مجھے کال کی اور کہا کہ ہاسپٹل میں ہی تھی وہ, کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. میں گئی ملنے کے لیے, تو اس نے سب کو کہا کہ کمرے سے نا باہر چلے جائیں. وہ کافی تکلیف میں تھی. مجھے اس نے کہا کہ میری نالی شالی نکال لو, جو پلس وغیرہ ہارٹ بیٹ کے لیے لگا ہوا تھا. تو مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, بہت کمزور ہو گئی تھی, بہت کمزور. تو وہ مجھے کہتی کہ یو ور رائٹ, تم ٹھیک تھی, ہم نے اس چیز کو سیریسلی نہیں لیا, اور اس چیز نے مجھے پتا ہے وہ چیز مجھے افیکٹ کر گئی ہے, اور مجھے پتا ہے میں اب بچوں گی نہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے نا دم کرو اور میرے پاس بیٹھی رہو, مجھے تھوڑا سکون ملتا ہے. بہرحال میں نے اس کے پاس بیٹھی, میری بہت پیاری فرینڈ تھی, میں نے اس کو دم بھی کیا, میرے پاس بیٹھ کے ہاتھ پکڑ کے. مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اب جانے والی ہے, یہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ شی از گوئنگ. یعنی اس حد تک وہ آپ کو نقصان پہنچا چکی تھی. اور بس بڑی مشکل سے میں نے اس کو دم کیا, کلمہ پڑھوایا, اور تمام چیزیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے, اور تم بہتر جگہ جا رہی ہو, گھبراؤ نہیں. کہتی ہاں میں مطمئن ہوں, اس سے زیادہ میں مطمئن ہوں کہ میں اپنے اللہ کے پاس جا رہی ہوں. بس اس نے اس طرح کی مجھ سے باتیں کی, اور میں وہاں سے اس کو خدا حافظ کہہ کے پیار کر کے وہاں سے اٹھی. پھر اس کے بچے وغیرہ آ گئے. میں ہمیں گھر پہنچ کے مجھے 10 منٹ ہوئے تھے, شی پاسڈ اوے. اور بالکل. اور اس کے بعد جب میں اس کے جنازے پہ گئی, حیرت انگیز چیز یہ تھی کہ وہ 8 مہینے کے اندر اتنی ویٹ لوز کر گئی تھی, اتنی بالکل اسکیلٹن کی صورت اختیار کر گئی تھی. لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہوا اور اس کو غسل دیا گیا, تو وہ واپس پہلی والی تھی, جیسے پہلے ہیلدی سی, خوبصورت بے انتہا تھی, بالکل ویسے ہو گئی جیسے پہلے کی طرح. وہ بیماری کا وہ سب چیزیں, اس کا مطلب اثرات تھے, وہ جسم سے روح گئی, تمام چیزیں چلی گئیں اور واپس پرانی حالت میں آ گئی.